السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے گندم میں ملاوٹ۔ ایک چھوٹے سے شہر میں اسلم نامی ایک تاجر رہتا تھا جس کی غلے اناج کی ایک بڑی دکان تھی۔ اسلم بظاہر بہت خوش اخلاق اور نمازی پرہیزی انسان لگتا تھا، لیکن اندر سے بے حد لالچی تھا۔ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی ہوس میں اس نے ایک بڑا گناہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خالص اور معیاری گندم میں سستا، خراب اناج اور ایک خاص قسم کا سفید چاک پاؤڈر ملا کر بیچنے لگا تاکہ وزن اور مقدار بڑھ جائے۔ شہر کے لوگ معصوم تھے اور اسلم پر اندھا بھروسہ کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلم امیر سے امیر تر ہوتا گیا اور اس نے ایک بڑا مکان بھی بنا لیا، لیکن دوسری طرف اس ملاوٹ زدہ گندم کا آٹا کھانے سے شہر کے کئی لوگ، خصوصاً بچے اور بوڑھے، پیٹ اور معدے کی سنگین بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ اسلم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ سب اس کی ملاوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن دولت کی ہوس نے اس کے ضمیر کو سلا دیا تھا۔ ایک دن دکان پر ایک بوڑھا کسان آیا۔ اس نے اسلم کی دکان سے آٹا خریدا تھا جس سے اس کے پوتے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے اسلم سے کہا، اسلم بھائی، خدا کے لیے اناج میں ملاوٹ نہ کیا کرو۔ معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا ظلم ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے تو انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسلم نے بوڑھے کسان کی بات کا مذاق اڑایا اور اسے دکان سے بھگا دیا۔ اسی شام دکان بڑھاتے وقت اسلم کے ملازم نے غلطی سے ملاوٹ زدہ گندم کا ایک تھیلا اسلم کے اپنے گھر بھیج دیا، جو دکان کے ایک کونے میں الگ رکھا ہوا تھا۔ اسلم کی بیوی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اس نے اسی گندم کو پسوا کر اس کا آٹا تیار کیا اور رات کے کھانے میں روٹیاں بنا لی۔ اسلم کا اکلوتا 7 سالہ بیٹا احمد، جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا تھا، اس نے وہ روٹیاں بڑے شوق سے کھائیں۔ رات کے پچھلے پہر احمد کے پیٹ میں اچانک شدید درد اٹھا اور وہ الٹیوں کی وجہ سے نڈھال ہو گیا۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ درد سے تڑپنے لگا۔ اسلم اور اس کی بیوی گھبرا کر اسے فوری طور پر شہر کے بڑے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر احمد کا علاج شروع کیا۔ چند گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اسلم نے تڑپ کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب، میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، آپ کے بچے نے انتہائی زہریلا اور ملاوٹ زدہ آٹا کھایا ہے، جس میں مضر صحت کیمیکل اور چاک شامل تھا۔ کیمیکل نے اس کے معدے کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اگر آپ لانے میں آدھا گھنٹہ بھی دیر کر دیتے تو بچے کی جان بچانا ناممکن ہو جاتا۔ خدا جانے کون لوگ ہیں جو چند پیسوں کی خاطر اناج میں ایسا زہر ملا کر انسانیت کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ سن کر اسلم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور کانوں میں بوڑھے کسان کے الفاظ گونجنے لگے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ دوسروں کے بچوں کے لیے جو زہر وہ دکان پر بیچ رہا تھا، قدرت نے وہی زہر گھما پھرا کر اس کے اپنے معصوم بچے کی تھالی میں ڈال دیا۔ وہ ہسپتال کے فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اگلی ہی صبح اسلم نے دکان پر جا کر ملاوٹ زدہ گندم کے تمام تھیلے دریا میں بہا دیے اور سچے دل سے توبہ کی۔ اس واقعے کے بعد اس نے عہد کیا کہ وہ کبھی کاروبار میں بے ایمانی نہیں کرے گا، کیونکہ حرام کمائی سے حاصل ہونے والی دولت کبھی سکھ نہیں دے سکتی۔ سبق: ملاوٹ اور بے ایمانی کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ انسان دوسروں کے لیے جو گڑھا کھوتا ہے، مکافات عمل کے قانون کے تحت وہ ایک دن خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔